لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولا الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الشفاء فی تربتہ والامامۃ فی ذریتہ والعجابۃ تحت قبتہ. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جن کلمات کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہیں. ان کلمات میں آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الشفاء فی تربتہ. اے حسین، اللہ نے آپ کو چند ایسے شرف بخشے ہیں کہ جو دوسرے افراد و حضرات کو نہیں عطا کیے ہیں. اس میں پہلا شرف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی قبر کی مٹی کو شفا قرار دیا ہے لوگوں کے لیے. الشفاء فی تربتہ، یعنی آپ کی قبر لوگوں کے لیے باعث شفا ہے. جو یہاں آئے گا اور آپ کی قبر کے پاس آ کر دعا کرے گا تو بیمار شفا پائے گا، اور اگر خاک تربت کو ذرا سا اپنے دہن میں رکھ لے گا تو بڑا سے بڑا مریض شفا یاب ہوگا. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا والامامۃ فی ذریتہ، اور پروردگار نے حسین آپ کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ آپ کی ذریت میں امامت کو رکھا ہے. امام اور بھی ہیں، مثلا امام حسن کو بھی اللہ نے امامت دی اور امام حسین کو بھی اللہ نے امامت دی. دونوں بھائی ہیں، دونوں نواسۂ رسول ہیں، دونوں فرزند علی و زہرا ہیں، مگر پروردگار نے امامت کو حضرت امام حسین کی نسل سے مختص کیا. یعنی یہ سلسلہ امامت حسین ابن علی کی نسل میں جاری ہوا. یہ بھی اللہ نے ایک امام حسین کو شرف عطا کیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اور تیسرا شرف وہ ہے پروردگار عالم نے جو آپ کو بخشا ہے کہ والعجابۃ تحت قبتہ، کہ آپ کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے گی اسے پروردگار عالم قبول کرے گا. اب عزیزان محترم، یہ تینوں باتیں تفصیل طلب ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہر نقطے پر اگر گفتگو کی جائے گی تو تقریر طویل ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تینوں نکات مختصراً اس تقریر میں پیش کر دیے جائیں جو سلطنت ازا کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. تو آئیے تھوڑی تھوڑی دیر تینوں پر گفتگو کرتا ہوں اور اس کے بعد ربط مصائب اور آپ حضرات کی زحمت تمام. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ الشفاء فی تربتہ، شفا کو آپ کی تربت میں رکھا ہے. عزیزان محترم، اس امر کا اظہار تو روز اول ہی سے ہو گیا تھا کہ جب 3 شعبان سن 4 ہجری کو
امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے شفا خانے کا پہلا مریض تھا فطرس، اور فطرس جب آیا امام حسین کے دروازے پر تو ظاہر سی بات ہے فطرس کا واقعہ آپ حضرات کا سنا ہوا ہے اور آپ کے ذہن میں، مجھے اس واقعے کو نہیں سنانا، لیکن اس واقعے میں دو اہم ترین نکات مخفی ہیں، ان کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلا جو اس میں مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب فطرس یہاں آیا تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ فطرس کو لانے والا کون تھا۔ لانے والا ہے سید الملائکہ جبرائیل امین، اور فطرس ہے کون؟ فطرس 6000 سال سے عذاب الہی میں مبتلا تھا، عتاب الہی میں مبتلا تھا، اور فطرس کو جبرائیل امین امام حسین کی ولادت کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ تو یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ جس سے اللہ 6000 سال سے ناراض ہو، کیا جبرائیل امین اسے اپنی مرضی سے نبی کریم کے پاس لے آئیں گے؟ جی نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا تبھی وہ فطرس کو لے کر یہاں آئے، ورنہ جبرائیل امین کو یہاں پہلی بار نہیں آ رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی تب بھی فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے، اور پھر یوں بھی یہ تو وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ فرشتوں کی آمد و رفت ہمیشہ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی جبرائیل فطرس کو لے کر نہیں آئے۔ تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو یہاں لے کر آئے۔ اچھا، جب لے کر آ گئے تو کیا ہوا؟ انہی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، اور جب مبارکباد دی تو انعام کے طور پر یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی، میں عذاب الہی میں مبتلا ہوں، میں عتاب الہی میں مبتلا ہوں، میرے بالوں پر جل گئے ہیں، مجھے جنت سے باہر نکال دیا گیا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بالوں پر بھی مل جائیں اور مجھے جنت میں داخلہ بھی مل جائے اس نو مولود کے صدقے میں کہ جو آپ کے بیت الشرف میں آیا ہے۔ تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل، فطرس کو گہوارہ امام حسین سے مس کر دو۔ تو گہوارہ امام حسین سے فطرس کو مس کیا گیا، بالوں پر آ گئے، اور جیسے ہی بالوں پر آئے آسمان پہ اڑنے لگے، پھر وہی آوازیں بلند کرنے لگے، مم مثلی، میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے۔ ارے بھئی فطرس، ذرا یاد تو کرو، تمہیں اسی نعرے کے بلند کرنے پر جنت سے نکالا گیا تھا کہ تمہارے اندر کبریائی کی بو آنے لگی تھی، تم تکبر کرنے لگے تھے، تو لہٰذا وہاں سے نکال دیے گئے تھے۔ آج پھر اسی انداز میں واپس ہو رہے ہو، آج پھر اسی لہجے میں گفتگو کر رہے ہو کہ مم مثلی، میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالوں پر پھر سے چھین لیے جائیں کہ خبردار، اب مجھے اس دروازے سے بالوں پر ملے ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ وہ عطا کر کے واپس نہیں لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ فطرس کو بالوں پر ملے اس دروازے سے، لیکن یہاں خاص امر کیا ہے جس کی طرف مجھے آپ کو متوجہ کرنا ہے؟ وہ خاص امر یہ ہے کہ فطرس سے ناراض کون تھا، کس نے بالوں پر چھینے تھے، کون جلال کے عالم میں آیا تھا اور اس کے بعد جنت سے نکال دیا تھا؟ تو ہر صاحب علم، ہر صاحب عقل، ہر صاحب فہم، ہر صاحب شعور، ہر صاحب ادراک یہی جواب دے گا کہ اللہ ناراض تھا۔ اچھا، اللہ ناراض تھا تو پھر اللہ کے ذریعے سے فطرس کو چاہیے تھا کہ رضا کے راستے کو تلاش کرتے، لیکن نہیں، اللہ نے رضا کا راستہ در حسین کو قرار دیا۔ یعنی ناراض اللہ ہوا تھا اور بھیجا کہاں؟ در حسین پر کہ جاؤ، میری رضا کا دروازہ وہاں ہے، جاؤ، میری خوشی کا دروازہ وہاں ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ یہاں آیا تو بالوں پر بھی ملے، عطاب اور عذاب سے نجات بھی ملی۔ تو معلوم ہوا عزیزان محترم کہ اگر کبھی اللہ ناراض ہو جائے تو خیال رہے، اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے، اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے؟ ہم ہیں انسان، اور الانسان مرکب من الخطا والنسیان، اور انسان کیا ہے؟ خطا اور غلطیوں کا پیکر ہے۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم سے گناہ ہوں گے، خطا ہوں گی،
غلطیاں ہوں گی تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. لہٰذا اگر جب بھی کبھی اللہ ناراض ہو جائے تو پروردگار نے اپنی رضا کا دروازہ ہمیں دکھا دیا ہے کہ آنا باب حسین پہ آ کے صدق دل سے توبہ کر لینا, صدق دل سے آ کر معافی مانگ لینا. میں رحیم ہوں, میں کریم ہوں, میں غفار ہوں. میری رحمانیت, میری غفاریت, میری کریمی کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو عزیزان محترم, در حسین وہ در ہے کہ جو رضا الہی کا راستہ ہے, جو رضا الہی کا دروازہ ہے. تو اس دروازے پر آؤ اور اپنے گناہوں, خطاؤں اور غلطیوں کے لیے شرمندہ ہو کر, نادم ہو کر اپنے رب سے معافی مانگ لو. میرا یقین ہے کہ پروردگار عالم آپ کو معاف کر دے گا. اور عزیزان محترم, یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں بس آخر کلام میں, اب غالباً وقت ختم ہو رہا ہے, بس آخری چند کلمات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو فطرس ہے, الشفاء فی تربت ہی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ شفا حسین کی تربت میں ہے. تو پہلا مریض شفا خانے کا کون ہے؟ فطرس. اور یہ فطرس کون ہے؟ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جناب نوح کا تذکرہ کیا ہے. اور نوح نبی کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. مختلف سوروں میں ان کا تذکرہ ہے. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جنہی نے پروردگار عالم نے جن کے ذریعے اثر نو دنیا کو قائم کیا ہے. اس لیے کہ دنیا فنا ہو گئی تھی جب جناب نوح نے اپنی امت کے مظالم سے تنگ آ کر بد دعا کی تھی. سیلاب آیا تھا تو کشتی نوح میں جو آ گیا وہ نجات پا گیا. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے 2500 سال کی عمر دی اور 900 سال تک انہی نے تبلیغ دین کی ہے. اور ان کے جانے کے بعد بھی 35,000 سال تک ان کی شریعت نافذ رہی ہے. یعنی جو دوسرے انبیاء آتے تھے وہ شریعت نوح پہ عمل کرتے تھے. تاریخ میں ہے کہ جب یہ زخموں سے چور ہو کے آتے تھے, جب امت ان پہ مظالم ڈھاتی تھی, ظلم کرتی تھی, سنگسار کرتی تھی, ان پہ پتھر برساتی تھی, تو یہ زخموں سے چور ہو کر گھر آتے اور بستر پہ آ کے لٹ جاتے. اتنے زخمی ہوتے تھے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے. تو پروردگار آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا تھا. وہ فرشتہ اپنے کافوری پر ان کے زخموں پہ مس کرتا, اور جیسے ہی وہ کافوری پر مس کرتا ویسے ہی جناب نوح شفایاب ہو جاتے اور پھر اثر نو تبلیغ کے لیے تیار ہو جاتے. اور اگلے دن پھر اسی قوت, اسی طاقت, اسی توانائی کے ساتھ, اسی رانائی کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے نکل پڑتے. تو عزیزان محترم, بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرشتہ جو جناب نوح کو شفا دینے کے لیے آتا تھا, جو ان کے زخموں پر اپنے کافوری پر رکھتا تھا, وہ کوئی اور فرشتہ نہیں تھا, وہ فطرس تھا. تو اب عزیزان محترم اجازت دے تو میں عرض کروں کہ فطرس وہ ہے کہ جو نبیوں میں شفا بانٹتا ہے, اور جب وہ خود محتاج شفا ہو تو در حسین پر آتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو بس عزیزان محترم, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں تینوں نکات پر گفتگو کروں گا, لیکن پھر انشاءاللہ دوسری تقریر میں بقیہ نکات پہ گفتگو کی جائے گی. آج کی حد تک بس اب میں اس تقریر کو یہیں پہ روک رہا ہوں کہ جو نبیوں میں شفا بانٹتے ہیں, جب انہیں شفا چاہیے تو میرے آقا حسین کے دروازے پر آتے ہیں. یہ وہ عظیم ترین دروازہ ہے کہ کائنات کا ہر انسان یہاں آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یزمتوں, رفتوں اور ارزشوں کا وہ باب ہے کہ کائنات میں ایسا دروازہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہی تو وہ دروازہ ہے جسے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب علم قرار دیا ہے. یہ علم کے 14 دروازے ہیں. جس دروازے سے بھی آؤ, ہر جگہ اور ہر مقام پر علم کے آفتاب و مہتاب روشن ہیں. اور یہ 14 دروازے ضرور ہیں, مگر سارے راستے ایک ہی شہر کی طرف جاتے ہیں, اور اس شہر کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا میرے عزیزوں, جب بھی کوئی مشکل آئے, جب بھی کوئی پریشانی آئے, بس اسی دروازے پر آئیے. لیکن عزیزوں, امت مسلمہ نے ان پر رحم نہ کھایا, اور ان عظمتوں اور رفتوں والی ہستیوں پر
وہ مظالم ڈھائے کہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی 3 تاریخ ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج حضرت حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کروں، کیونکہ یہ وہ تاریخیں ہیں جن تاریخوں میں ہم اصحاب امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام حسین نے مقام افتخار پر یہ فرمایا ہے کہ نہ تو میرے نانا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بابا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ کو ایسے اصحاب ملے جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں۔ کربلا میں جو امام حسین کے ساتھی ہیں، جو امام حسین کے اصحاب ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ہر ذرہ آفتاب کی مانند ہے، یہ وہ ہیں کہ جن پر امام حسین نے فخر کیا ہے۔ آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر وہ ہیں کہ جنہیں خود امام حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ ہمارا سلام ہو حبیب ابن مظاہر پر کہ یہ وہ عظیم ترین صحابی ہیں امام حسین کے، کہ ایک طرف امام حسین کربلا کے میدان میں شب عاشور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جسے جانا ہے چلے جاؤ، یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو اور تم چلے جاؤ۔ ایک طرف لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، لیکن ایک ایسا ہے جسے خط لکھ کے بلا رہے ہیں، اور وہ ہے حبیب ابن مظاہر، اور لکھ رہے ہیں کہ اے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر، میں دشمنوں کے نرغے میں کربلا کے میدان میں گھر چکا ہوں، اور اے حبیب کربلا آنے میں جلدی کرو، اتنا خیال رکھنا کہ حبیب علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی کربلا میں میرے ساتھ ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کوفے میں جب یہ قاصد پہنچا ہے اور جناب حبیب کو یہ خط دیا گیا ہے تو روایت کے فقرے ہیں کہ حبیب اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، آئے اور خط کو لیا اور لینے کے بعد اندر پہنچے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ہے، کون آیا تھا؟ کہا کہ قاصد امام حسین تھا اور ان کا خط لے کر آیا ہے، امام حسین کربلا کے میدان میں ہیں، دشمنوں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ بیوی کہتی حبیب تو تم نے کیا سوچا، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب بیوی کا امتحان لے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کربلا جاؤں یا نہ جاؤں۔ بس جیسے ہی جملہ حبیب نے کہا کہ میں کربلا جاؤں یا نہ جاؤں، نصرت امام حسین کروں یا نہ کروں، بس ایک مرتبہ اس بیوی کو جلال آ گیا، اور جلال کے عالم میں کہتی ہے کہ حبیب فرزند زہرا تمہیں مدد کرنے کے لیے بلائے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، لو میرا دوپٹہ لے لو یہ تم اوڑھ کر بیٹھو، میری چادر تم لے لو اور یہ لے کر تم گھر میں بیٹھو، میں نصرت حسین کے لیے جاؤں گی۔ حبیب کہتے ہیں کہ اے معظمہ گھبراتی کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتی ہو، میں تمہارے جذبات دیکھنا چاہتا تھا، یا تم نے کیسے سوچ لیا، کیا ایسا ممکن ہے کہ میرا آقا بلائے اور میں نہ جاؤں؟ ارے میں کربلا جا رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنے غلام کو کہا جاؤ شہر سے باہر، سرحد سے باہر میرے گھوڑے کو تیار کرو اور میں آ رہا ہوں، کیونکہ سرحد کوفہ کو سیل کر دیا گیا تھا، کوئی کوفے سے باہر جا نہیں سکتا تھا، تو غلام کو بھیجا کہ جاؤ تم گھوڑے کو لے کر کسی راستے سے چلے جاؤ اور میں پھر وہاں آ رہا ہوں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ غلام چلا گیا اور سرحد کے باہر حبیب کا انتظار کرنے لگا، حبیب نہیں پہنچے، حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ تم گھبراؤ مت، تم پریشان نہ ہونا، میں نے قصد کر لیا ہے کہ اگر میرے آقا نصرت امام حسین کے لیے نہیں جائیں گے تو میں کربلا جاؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اسی وقت حبیب پہنچے جب غلام گھوڑے سے یہ مکالمہ کر رہا تھا کہ اگر حبیب نہیں آئیں گے تو میں جاؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے اندازہ لگایا کہ میرے امام کی نصرت کا جذبہ، عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم چادریں مردوں کو پہنا دیں گے اگر وہ نہیں جائیں گے نصرت کے لیے، ہم خود مولا کی نصرت کے لیے جائیں گے، ہم چوڑیاں مردوں کو پہنا دیں گے مگر ہم نصرت کے لیے جائیں گے۔ غلام کہہ رہے ہیں کہ آقا اگر نہیں آئیں گے تو ہم جائیں گے نصرت کے لیے۔ کتنا مظلوم ہے زہرا کا لال۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آیا کہ جب کسی نے بتایا آقا کوفے کے راستے سے دھول اڑتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، آقا حسین نے کہا عباس جاؤ حبیب آ رہے ہیں، حبیب کا استقبال کرو۔ روایت کے فقرے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر پہنچے، اور جب پہنچے تو مولا نے استقبال کیا، حبیب کو سینے سے لگایا کہ حبیب تم ہمارے غربت کے وقت میں کام آئے ہو، تم ہمارے
مسافرت کے وقت میں کام آئے ہو۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فضا آئیں اور فضا نے آگے کہا حبیب تمہیں علی کی بیٹیوں نے سلام کہلایا ہے، عزاداران مظلوم کربلا۔ حبیب نے اپنا امامہ پھینک دیا، کہا زہرا کی بیٹیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ وہ ہم غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں۔ اے فضا جاؤ شہزادیوں سے کہہ دو جب تک حبیب کے جسم میں ایک قطرہ خون بھی باقی ہے نصرت امام کرتا رہوں گا۔ اور عزاداران مظلوم کربلا ہوا بھی یہی کہ حبیب ابن مظاہر نے وہ حق محبت ادا کیا ہے کہ جب حبیب ذوالجناح کی پشت پہ ڈگمگانے لگے، تیروں پہ تیر چل رہے ہیں، تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، اور پکارا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین حبیب کے سرانے پہنچ گئے، حبیب کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ حبیب کہتے آقا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی میرے دائیں بیٹھا ہوا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی میرے بائیں بیٹھا ہوا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی قدموں میں میرے بیٹھا ہوا ہے۔ امام فرماتے حبیب ارے تم نے نہیں پہچانا، تمہاری دائیں جانب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ، تمہاری بائیں جانب علی بیٹھے ہوئے ہیں، امام وقت، عزاداران مظلوم کربلا۔ اس کے بعد عجیب فقرے کہتے ہیں حبیب تم نے پہچانا نہیں، تمہارے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ارے میرے بھائی حسن مجتبیٰ تمہارے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا قسمت ہے حسین کے ساتھیوں کا کہ ان کے استقبال کے لیے رسول آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔